الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. دعائیں لگائی. لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون. تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے. استغفر اللہ واتوب الیہ. میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور اس سے توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. میں معافی مانگتا ہوں اللہ سے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. وہ زندہ ہے، قائم ہے، اور میں اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں. رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی. اے میرے رب، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، پس تو مجھے بخش دے. رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم. اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھ پر مہربان ہو جا، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے. رب اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی وارزقنی واہدنی. اے میرے رب، مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر، میری کمیاں پوری کر دے، مجھے بلندی عطا فرما، مجھے رزق عطا کر اور مجھے ہدایت دے. اللہم اغفر لی وخس شیطانی وفک رہانی وثقل میزانی واجعلنی فی الندی الاعلی. اے اللہ، مجھے بخش دے، میرے شیطان کو دور کر دے، میرے نفس کو آگ سے آزاد کر دے، میرے میزان کو بھاری کر دے اور مجھے اعلیٰ مجلس والوں میں شامل کر دے. اللہم
اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم أنعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. اے اللہ میرے گناہوں اور میری تمام خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ مجھے تندرست کر دے، میری کمیاں پوری کر دے، نیک اعمال اور اخلاق کے لیے میری رہنمائی فرما، کیونکہ تیرے سوا کوئی ان کی نیکی کی طرف رہنمائی نہیں کر سکتا اور ان کی برائی کو دور نہیں کر سکتا۔ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں اپنی استطاعت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر برائی سے جو میں نے کی۔ میں اپنے اوپر تیری عطا کردہ نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں اور اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہوں، بس مجھے بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخش نہیں سکتا۔ رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وهزلي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اے میرے رب، میری خطا، میری نادانی اور میرے تمام معاملات میں، میرے حد سے تجاوز کرنے میں میری مغفرت فرما، اور ان گناہوں میں بھی جن کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ اے اللہ میرے لیے میری خطائیں، میرے ارادے کے ساتھ کیے ہوئے گناہوں اور بلا ارادہ کیے ہوئے گناہوں اور میری ہنسی مذاق میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما دے، اور یہ سب میری ہی طرف سے ہیں۔ اے اللہ جو گناہ میں کر چکا ہوں اور جو کروں گا، اور جنہیں میں نے چھپایا اور جنہیں میں نے ظاہر کیا، ان میں میری مغفرت فرما۔ تو ہی آگے کرنے والا اور تو ہی تاخیر کرنے والا ہے، اور تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ شفا کی دعا میں آج ہم پڑھیں گے اللہم اغفر لی واخص شیطانی۔ اللهم اغفر لي واخسأ شيطاني وفك رهاني وثقل ميزاني واجعلني في الندي الأعلى۔ اے اللہ مجھے بخش دے، میرے شیطان کو دور کر دے، میرے نفس کو آگ سے آزاد کر دے، میرے میزان کو بھاری کر دے، اور مجھے اعلیٰ مجلس والوں میں شامل کر دے۔ ابو اظہر انماری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سونے لگتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے:
اس میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے گئے تھے، لیکن یہاں دراصل آپ کا امت کو سکھانا مقصود ہے کہ امت کو تعلیم دے رہے ہیں آپ کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی گناہوں کو بخشنے والا ہے، اور رات کو سوتے ہوئے انسان کو نہیں پتا کہ دوبارہ صبح اٹھ سکے گا یا نہیں، اور یہ اس کا آخری حصہ ہو زندگی کا، کیونکہ سوتے ہوئے ایک روح لے لی جاتی ہے جس کے لیے اللہ چاہتا ہے واپس کرتا ہے، ورنہ جو باقی ہے وہ بھی چلی جاتی ہے اللہ کے اذن سے۔ تو ویسے بھی نیند موت کی بہن ہے، تو اس لیے انسان سونے سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر سوئے، اور پھر یہ کہ ہمارے دن کا ایک پیج جو ہوتا ہے ہمارے نامہ اعمال کا، وہ اختتام کو پہنچ رہا ہوتا ہے، تو آخری حصے میں بخشش جائے۔ یعنی آپ امیجن کریں کہ جیسے آپ کی ڈائری کا ایک صفحہ ہے، آپ نے دن بھر کی روزات لکھی ہے اور اس کا اینڈ کر رہے ہیں بخشش کی دعا سے کہ اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے، اور اس کے ساتھ ساتھ بخش شیطانی، یعنی میرے شیطان کو دفع کر دے، دور کر دے، اسے مجھ سے ہٹا دے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ انسان کو غلط کاموں پر اکساتا ہے، بہکاتا ہے۔ تو انسان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اس کو اپنا دشمن سمجھے، اس سے بچنے کی کوشش کرے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرے کہ وہ اس کی مدد کرے کہ اس کا شیطان اس سے دور ہو جائے اور اس کو بہکائے نہ۔ اور ویسے بھی یہ کہ انسان چونکہ کمزور پیدا کیا گیا ہے، اس کا نفس بھی اس کو برائی پر اکساتا ہے، تو اس کے لیے بہت آسان ہوتا ہے کہ وہ شیطان کے قدموں کی پیروی کرے، اس کے نقش قدم پر چلے۔ تو جو صاحب ایمان مومن ہوتا ہے، جس کا ایمان جاگ رہا ہوتا ہے، وہ نہ صرف یہ کہ کانشیس رہتا ہے، بلکہ اپنی کوششوں کے ساتھ اور دعاؤں کے ساتھ شیطان کی مخالفت کرتا ہے اور اسے تھکا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اپنے شیطان کو اس طرح تھکا دیتا ہے جس طرح تم میں سے ایک آدمی سفر میں اپنے اونٹ کو تھکا دیتا ہے، یعنی چلا چلا کے۔ اور ویسے بھی ہے کہ رات کے وقت جو کچھ سونے سے پہلے ہمیں اعمال کرنے چاہیے، ان میں بھی یہ چیز شامل ہے کہ انسان کانشیسلی یعنی جب سو رہا ہو، سونا غفلت کی علامت ہے، تو وہ شیطان کے جو حربے ہیں یا شیطان کی جو پریزنس ہے اس سے نکلنے کے لیے کچھ کام کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہ داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے، تو شیطان کہتا ہے آج تمہارے لیے اس گھر میں نہ رات گزارنے کی جگہ ہے اور نہ شام کا کھانا ہے۔ تو گھر جب انٹر ہوں تو بھی بسم اللہ پڑھیں، اور پھر کھانا کھاتے ہوئے بھی اللہ کا نام لیں، تو پھر شیطان جو ہے اس کو موقع نہیں ملے گا۔ اور جب وہ داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے تم نے رات گزارنے کے لیے جگہ پالی، اور جب وہ اپنا کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے کہ تم نے رات گزارنے کی جگہ اور شام کا کھانا پا لیا، یعنی پھر وہ کھانے میں بھی شریک ہو جاتا ہے۔ اور کھانا کھاتے ہوئے اس بات کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ انسان اچھی طرح اپنی پلیٹ کو صاف کرے، اپنی انگلیاں وغیرہ چاٹ لے، کسی لقمے کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے، یعنی کچھ بچائے نہ۔ ایک دور تک یہ فیشن سمجھا جاتا تھا کہ پورا پانی نہیں پینا، پوری چائے نہیں پینی، پورا کھانا نہیں کھانا، کچھ نہ کچھ بچا دینا ہے، تو ہمارے دین نے اسے منع کیا ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک شیطان تم میں سے ہر آدمی کے پاس اس کے ہر کام کے وقت موجود رہتا ہے، یعنی جو بھی آپ کر رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ شامل ہے، یہاں تک کہ اس آدمی کے کھانا کھانے کے وقت بھی اس کے پاس موجود ہوتا ہے۔ اور لہٰذا جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے صاف کر کے پھر کھا جائے، اس لقمے کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔
اور جب کھانا کھا کر فارغ ہو جائے تو اپنی انگلیاں چاٹ لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ برکت اس کے کھانے کے کس حصے میں۔ اسی طرح یہ کہ برتن کو بھی اچھی طرح صاف کرنا چاہیے۔ اسی طرح دائیں ہاتھ سے کھانا اور پینا چاہیے، لین دین بھی دائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے۔ عام روزمرہ زندگی میں جمائی کو روکنا چاہیے، فضول خرچی سے بچنا چاہیے، کیونکہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، یعنی اپنا مال ضائع کرنے والے۔ پھر یہ ہے کہ نیک کاموں میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ شیطان انسان کو کرنے ہی نہیں دیتا۔ پھر سفیان ثوری کہتے ہیں کہ جب آپ صدقہ کرنے کا یا کسی نیک کام کرنے کا ارادہ کریں تو اس کام کو فوراً شروع کر لیں، اس سے پہلے کہ آپ کے اور اس کام کے درمیان شیطان حائل ہو جائے۔ اور یہ آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات بہت امپورٹنٹ کام ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں ذرا میں اچھے سے فریش ہو جاؤں، پھر اس کے بعد وہ شروع کروں گی، اور پھر وہ رہ ہی جاتا ہے۔ تو انسان جب ارادہ کرے تو اس کی ابتدا کر لے، پھر جب ابتدا کر لیتا ہے تو پھر چل پڑتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چلنے میں بھی پہلے چند قدم مشکل ہوتے ہیں، تو اسی طرح کسی بھی کام کے آغاز میں کچھ مشکلات آتی ہیں، لیکن اگر انسان ان کو کرنے لگ جائے تو پھر اس کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح یہ کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ انسان جب بھول میں ہوتا ہے یا غفلت کی حالت میں ہوتا ہے تو شیطان انسان کے دل پہ بیٹھ جاتا ہے اور اسے وسوسہ ڈالتا ہے۔ پھر جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ رکتا ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ آپس کے اختلافات میں نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ بندوں کے درمیان فساد ڈلواتا ہے۔ پھر اس حدیث میں آتا ہے دعا میں وفک رہانی۔ رہن کہتے ہیں وہ چیز جسے قرض میں وثیقہ بنایا جاتا ہے، یعنی قرض لینے کی جس چیز کو پیش کیا جاتا ہے۔ تو مراد اس سے کیا ہے کہ میرے نفس کو میرے گناہوں کی قید سے آزاد کر دے، یعنی میں رہن میں ہوں تو مجھے آزاد کر دے اور میری گردن کو ہر اس حق سے چھڑا دے جو مجھ پر ہے، اور ان اعمال کی سزا سے بچا لے جن کو تو معاف کر کے پسند نہیں، یعنی جسے معاف کرنا پسند نہیں کرتا۔ اور اور اسی طرح یعنی ہر طرح کی جکڑ بندی سے اور ہر طرح کی قید سے اور ہر طرح کی تنگی سے اللہ تعالیٰ مجھے نجات دے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، وہ آتا نا کہ ہر شخص اپنی کمائی کے بدلے رہن میں ہے، یعنی اپنے ہی قرض میں گروی ہے، یعنی وہ جب تک اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہ کرے وہ اعلیٰ درجات تک نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی ایک حالت ہے کہ انسان پکڑ کی حالت میں، تو اس پکڑ سے، اس قید سے چھٹ نہیں سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اس کو رہا نہ کرے۔ اور اسی طرح اگر انسان نچلے درجات میں ہے تو اوپر کے درجات میں جا نہیں سکتا جب تک کہ انسان اللہ کی مدد حاصل نہ کرے، اس کے پاؤں زمین کو چھوڑ نہیں سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو مدد نہ دے۔ پھر ہے وَجْعَلْنِي فِي النَّدِيِّ الْأَعْلَى، اور مجھے اعلیٰ مجلس میں یعنی مقرب فرشتوں کی مجلس میں شامل کر لے۔ اب دیکھیں کہ ہم مختلف لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ہم نے ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ ہم پر اسی کے اثرات آتے ہیں جس کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں، کچھ نہ کچھ اس کی زندگی کا، اعمال کا کچھ اثر ہم پر بھی ہوتا ہے، یا جس قسم کے ماحول میں ہوتا ہے وہ ماحول ہم پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کو آپ یوں دیکھ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر آپ مسجد جاتے ہیں تو مسجد میں چاہے کوئی بھی نہ ہو، اکیلی خالی مسجد بھی ہو، لیکن آپ دیکھیں کہ وہاں ایک خاص طرح کی سکینت ہوتی۔ آپ اکیلے بھی بیٹھے رہیں تھوڑی دیر وہاں پر تو آپ کو ایک سکون ملے گا۔ اس کے برعکس اگر آپ کسی مال میں چلے جائیں تو وہ کیفیت ہو ہی نہیں سکتی جو مسجد میں ہوتی۔ ڈاکٹر کے کلینک میں چلے جائیں تو آپ کیا ہوگا، کیفیت بالکل اچھا، ہاسپٹل چلے جائیں کچھ اور ہی ہوگی۔
تو جہاں جو بھی ماحول ہوتا ہے وہ اپنے مخصوص کام کی وجہ سے یا افراد کی وجہ سے مختلف اثرات رکھتا ہے، اور وہ اثرات ہم پر بھی پڑتے ہیں. اور خاص طور پر اگر ایسے لوگوں سے آپ کا واسطہ ہو جو فضول باتیں کرنے کے عادی ہیں، یا غیبت کرنے کے، یا جھوٹ یا مبالغہ رائی پر مبنی باتیں، یا ٹھٹھا مذاق کرنے کے عادی ہیں، تو اس کے اثرات بھی آپ کے قلب اور روح پر پڑتے ہیں، چاہے کہ تھوڑی دیر کے لیے کیوں نہ ہو، اور اگر زیادہ ہو تو وہ اتنے ہی زیادہ انسان کے اوپر گہرے اثرات ہو جاتے ہیں. لہذا انسان کو ہمیشہ حریص ہونا چاہیے کہ ایسی مجالس میں شریک ہوتا رہے جو اس کے ایمان اور علم میں اضافے کا سبب ہوں، اس کو قوت بخشنے والی ہوں. تو دنیا میں بھی انسان کو بلند مجالس کا انتخاب کرنا چاہیے، اور ذکر کی مجالس، علم کی مجالس بلند مجالس ہوتی ہیں، کیونکہ ذکر کرنے والا اللہ کے ہاں یاد کیا جاتا ہے. اور پھر یہ بھی فرمایا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں جو وہ میرے ساتھ رکھتا ہے. جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے بھری محفل میں یاد کرے تو میں اسے اس سے بہتر محفل میں یاد کرتا ہوں. تو یہ ہے الندی الاعلیٰ. تو الندی الاعلیٰ میں آپ کا ذکر کب ہو سکتا ہے؟ یہ جو دعا مانگی جا رہی ہے نا کہ مجھے مجلس اعلیٰ میں شامل کر دے، ان لوگوں میں شامل کر دے، تو وہاں آپ کا ذکر اسی وقت ہوگا جب آپ دنیا میں اعلیٰ مجالس میں شریک ہوں گے. تو کتنا ضروری ہے کہ انسان اچھی صحبت پانے کے لیے اس کی قیمت بھی ادا کرے. اور پھر یہ کہ ایسی مجالس جو ہیں وہ جنت کے باغیچے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم لوگ جنت کے باغوں کے پاس سے گزرو تو کچھ کھا پی لیا کرو. کسی نے پوچھا جنت کے باغوں سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا ذکر کی مجالس. جیسے اس وقت ذکر ہو رہا ہے، دعا پڑھی جا رہی ہے، سیکھی جا رہی ہے، اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، فرشتوں کی بات ہو رہی ہے. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں بے شک ذکر کی مجلسیں فرشتوں کی مجلسیں ہیں. اس کو فرشتوں کی مجلس آپ کہہ سکتے ہیں. اور لغو اور غفلت کی مجلسیں شیطانوں کی مجلسیں ہیں. پس بندہ اس مجلس کا انتخاب کرے جو اسے ان میں سے زیادہ پسند ہے، اور کرتے بھی ہم وہی ہیں، اور اس کے زیادہ لائق ہے. پس وہ دنیا اور آخرت میں اسی مجلس والوں کے ساتھ ہوگا. یعنی دنیا میں آپ جن مجالس میں شریک ہوتے ہیں، جن مجالس میں جانا پسند کرتے ہیں، پریفر کرتے ہیں، آخرت میں بھی آپ انہی مجالس میں ڈالے جائیں گے، انہی میں شریک ہوں گے. اب یہ انتخاب آپ کا ہے، آپ جو چاہیں کریں. اور فرشتے آپ کو معلوم ہے وہ طویل حدیث اس میں آتا ہے کہ یہ ذکر کی مجالس کو تلاش کرتے ہیں، اور جہاں وہ دیکھتے ہیں تو پھر وہاں پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک دوسرے کے اوپر آسمان تک پہنچ جاتے ہیں. سب فرشتوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بخشش کا وعدہ فرماتے ہیں. ایسی مجالس دل کی سختی کا علاج بھی ہوتی ہیں. ایک شخص نے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے ہاں ان کی خدمت میں دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا ذکر کی مجلسوں میں حاضر ہوا کرو. یعنی ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا کرو جو مل بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتے ہیں. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. آپ اپنے آپ کو لوگوں کے ساتھ جما کے رکھیے، روک کے رکھیے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں. اس کے برعکس وہ مجلس جس میں لوگ اکٹھے ہوں، حدیث میں آتا ہے یہ، لیکن اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجیں، تو وہ ان کے لیے قیامت کے دن حسرت کا باعث ہوگی. اگرچہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں، جنت میں جانے کے باوجود بھی انسان دنیا کی ان مجالس پر حسرت کرے گا، ریگریٹ کرے گا کہ میں وہاں گیا کیوں جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نہیں ہوتا.
تو آپ سوچئے وہ کون سی ایسی مجالس ہوتی ہیں کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نہیں ہوتا. عام طور پر ہمارے گھروں میں جو سوشلائزنگ ہوتی ہے، رشتہ دار دوست وغیرہ آ جاتے ہیں، مل بیٹھتے ہیں، اکٹھے چائے پیتے ہیں، دنیا 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 کی باتیں، اللہ کی بات رسول کی بات تو کم ہی ہوتی ہے. اور علم کی مجالس کی تو ویسے ہی فضیلت ہے کہ کسی بھی مجلس میں آپ علم والی میں بیٹھ جائیں تو کچھ نہ کچھ لے کر ہی اٹھتے ہیں. قرآن مجید میں بھی آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم واذا قیل انشزوا فانشزوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو کشادگی پیدا کیا کرو، یعنی اوروں کو بھی جگہ دو. اللہ تمہارے لیے کشادگی کرے گا، اور جب کہا جائے اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو. یعنی مجلس ختم ہو گئی ہے تو یا ویسے ہی کسی اور کو بٹھانے کے لیے ضرورت تو اٹھ جایا کرو. اللہ ان لوگوں کو درجوں میں بلند کرے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا. یعنی ان مجالس میں اگر شریک ہو کے آپ کے ایمان اور علم میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ ہر مجلس پر درجوں میں بلندی کا ذریعہ بن جاتی ہے. سہل بن عبداللہ التستری کہتے ہیں جو انبیاء کی مجالس کو دیکھنا چاہے وہ علماء کی مجالس کو دیکھے. اور جب لوگ کسی بھی جگہ پر اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی باہم تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں، یعنی خاص طور پر قرآن کی مجلس، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے. نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ. تو رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں. آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے؟ السلام علیکم سازی جی. جو آپ نے ابھی بات کی نا کہ ڈائری کا ایک ورک سمجھے اپنے دن کے حصے کو، پورے دن کو، تو اس میں مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ جیسے حدیث میں بھی ہے نا کہ جو ہم غلطی کوتاہی گناہ کرتے ہیں تو فرشتے لکھتے نہیں ہیں کہ استغفار کر لے. تو سبحان اللہ، اگر ہم سونے سے پہلے استغفار کریں تو اس دن کے وہ سارے ویسے ہی وائپ آف ہو گئے، ہمارے لکھے بھی نہیں جائیں گے انشاءاللہ. اور دوسرا یہ کہ آخری عمل جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ استغفار کا ہوگا سونے وہ سے جو پہلے. حدیث ہے اسے 6 گھڑیوں کا ذکر آتا ہے، سارے دن کا نہیں آتا. اچھا لیکن ویسے اگر ہم اوور آل سارے دن کے گناہوں کی معافی مانگ کے سوئے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. اور ایک دوسری بات استاد جی، یہ تو ایک طرح سے سوال بھی ہے کہ جیسے اب جب سے یہ پتہ چلا کہ جس مجلس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر نہیں ہو تو باعث حسرت ہوں گی، تو کوشش ضرور ہوتی ہے کہ جہاں کہیں جائیں تو کریں. بس ایک سوال بہت دفعہ میرے دل میں ان مجالس کے دوران بھی آتا ہے کہ ایسا ذکر جو ہے وہ شروع میں رکھا جائے یا اینڈ میں رکھا جائے تاکہ گھر جاتے ہوئے ایک اچھی فیلنگ کے ساتھ گھر جائیں، یا ہم شروع میں کر لیں. پھر اگر دونوں شروع میں طرح کر ٹھیک لیں ہے، دونوں طرح ٹھیک ہے. شروع میں رکھنے کا یہ فائدہ ہے کہ پھر باقی وقت جو ہے نا وہ ذرا اچھا گزرے گا، یعنی احتیاط کے ساتھ گزرے گا. انشاءاللہ. اور آخر میں کر کے پھر ایک پیغام ٹیک ہوم میسج ہو جائے گا. جزاک اللہ خیر. وَإِيَّاكُمْ. استاد جی، اس دفعہ فقہ القلوب میں ہم نے مکمل کیا ذکر کے متعلق، تو فقہ الذکر، تو اس میں بھی ہمیں یہی یاد دہانی دلائی جا رہی تھی کہ ایک جو مومن ہے ہمیشہ بامقصد رہتا ہے اور ہمیشہ بامقصد ہو کے ذکر کرتا رہتا ہے، اور شعوری جو ذکر ہے وہ انسان کو ہمیشہ الرٹ رکھتا ہے اور باقی سب خرافات اور زندگی میں جو بیکار چیزیں ہیں ان سے دور رہتا ہے. تو الحمدللہ کتنی دعائیں ہیں جو ہمیں بتائی گئی ہیں اللہ کے حکم سے، الحمدللہ. جی ذکر کی ایک فارم نماز بھی ہے کہ آپ کہیں جاتے نماز کا وقت آ رہا ہے، جی ہاں تو آپ نماز کے لیے اٹھ جائیں، اگر کوئی آپ کو جوائن کرنا چاہے تو آپ ایک جماعت بھی وہاں کر سکتے ہیں. جی ہاں. تو کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ پارٹیز یا کہیں جائیں تو لوگ کہتے ہیں ہم گھر جا کر نماز پڑھ لیں گے، اور وہ لیٹ بھی ہو جاتا ہے، اور قضا بھی ہو لیٹ بھی جاتی ہوتے ہے. ہیں اور ہمیں نہیں پتہ ہم گھر پہنچے بھی یا نہ، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، اللہ کچھ رحم بھی ہو کرے. سکتا ہے انسان جی کے ہاں. ساتھ.
سر جی یہ جو بات ہوئی تھی نا کہ مجالس کی، تو میں سوچ رہی تھی مجالس کے علاوہ کچھ جگہیں بھی ایسی ہوتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی پراپر ذکر کی مجلس ہو یا کچھ ایسی چیز ہو، لیکن کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں انسان وزٹ کرتا ہے تو اس کے دل میں جو ہے وہ نرمی آتی ہے. مثال کے طور پہ ابھی جولائی کے منتھ میں میرا ہاسپٹل جانے کا بہت زیادہ اتفاق ہوا تھا، میری مدر ان لا وہاں پر تھیں، تو میں جب وہاں پہ جاتی تھی اور لوگوں کی بے بسی دیکھتی تھی، اور وہ بھی وہ لوگ جو بہت زیادہ عمر رسیدہ بھی تھے، یعنی 100 ایئرس کی وہاں پہ عورتیں تھیں، اور وہ اس حالت میں تھیں کہ بالکل ہیلپ لیس، اور ان کی ایک آس ہوتی تھی کہ کوئی ان کے پاس آ جائے، کوئی ان کے پاس بیٹھ جائے. تو یہ ساری جگہیں بھی اور ان سارے لوگوں سے ملنے سے بھی نا دل میں بہت نہ صرف یہ کہ نرمی آتی ہے، بلکہ بہت زیادہ اللہ کا شکر بھی دل سے نکلتا ہے کہ ہم بہت بہتر ہیں، بہت سوچے الحمدللہ. شکر گزاری ہوتی ہے. جی بالکل اللہ کی طرف توجہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ہوتا ہے، دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، رحمت مانگتے ہیں. استاذہ آپ کی ایڈوائس کیا ہوگی کہ اگر ہم مجلس میں کھڑے رہ کے کچھ بولنا چاہے تو آبجیکشن کرتے لوگ؟ نہیں، اس طرح نہیں بولنا چاہیے نا کہ ہم ان کو جیسے کوئی لیکچر دے رہے ہوں. بات سے بات نکالیں، حکمت سے بات کریں، اس وقت بات کریں جب سمجھیں کہ یہ اب لوہا گرم ہے، یہاں بات کرنی چاہیے. یا پھر جانے سے پہلے ہی آپ ان سے بات کر لیں کہ ہم اکٹھے ہو رہے ہیں، ہم کچھ نہ کچھ پڑھیں گے، کوئی بات کریں گے، یا سوال کر لیں ان سے. یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی سے کچھ ایسا پوچھ لیتے ہیں کہ آپ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کی خاص دعا کون سی ہے، آپ زندگی میں کیا چاہتے ہیں، کیا مانگتے ہیں. تو اس سے یہ کہ وہ یعنی آپ ان میں انٹرسٹ لے رہے ہیں نا، تو وہ خود کچھ بولیں گے. یہ نہیں کہیں گے آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں کہ میری دعا کیا ہے، جو مرضی ہو، ایسا نہیں کوئی کہتا. اتنی بھی بد اخلاقی نہیں برتتے. استاذہ میں یہ پوچھ رہی تھی کہ جس طرح ذکر کی محفل آپ نے کہا، تو اکثر جس طرح بیک ہوم بھی ہم لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ یہ درود شریف کی محفل ہے، آپ اتنی بار درود شریف پڑھ کے گروپ بنے ہوئے ہیں کہ اس کے اندر آپ ڈن کا وہ سائن بھیج دیں یا مارک کر چیک مارک بھیج دیں کہ ہم نے 10 دفعہ پڑھ لیا. پھر ایک محفل ارینج کی جاتی ہے کہ ہم یہاں پہ دعائیں پڑھیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، اور مطلب وہ بھی ذکر کی محفلوں میں ہی کیا آتا ہے کیا؟ ڈپینڈ کرتا ہے وہ کس قسم کا ذکر کر رہے ہیں اور کیا کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کوئی ایک فتویٰ نہیں دے سکتے اس پر. چلیے آگے چلیں. نیکسٹ دعا. اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها، اللهم أنعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. ابو امامہ رضی اللہ عنہ اے اللہ میرے گناہوں اور میری خطاؤں کو معاف فرما. اے اللہ مجھے تندرست کر دے، میری کمیاں پوری کر دے، نیک اعمال اور اخلاق کے لیے میری رہنمائی فرما، کیونکہ تیرے سوا کوئی ان کی نیکی کی طرف رہنمائی نہیں کر سکتا اور ان کی برائی کو دور نہیں کر سکتا. ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے. ہمیں بھی اس سنت کی پیروی کرتے ہوئے اپنے لیے یہ دعا پڑھنی چاہیے. اللہم اغفر لی ذنوبی وخطایای کلھا. اے اللہ میرے سارے ذنوب گناہ، ذنوب جمع ہے ذنب کی، اور یہ چھوٹے اور بڑے سب گناہوں کے لیے آ جائے گا. اور خطایا یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں، بھول چوک، کلھا ساری کی ساری، چھوٹی بھی اور بڑی بھی. اللہم انعشنی یعنی مجھے صحت مند کر دے، بیماری سے پاک کر دے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے پاس عیادت کے لیے جاتے تو اس کو یہ دعا دیتے تھے، لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی بات نہیں، یہ بیماری گناہوں سے پاک کرنے کا ذریعہ بنے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مدینہ میں ایک شخص بیمار ہوا، آپ اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے، وہاں پہنچ کر آپ نے فرمایا لا بأس طہور انشاءاللہ۔ اس کے مطلب نہیں کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو پراسرار طور پر اس کے گناہ دھل جاتے ہیں، اور کوئی آدمی اگر بیمار نہ ہو تو اس کے سینے میں اس کے اندر نا اپنی غلطیوں کو کوئی احساس نہیں پیدا ہوتا۔ بیماری میں انسان کے اندر نرمی آتی ہے، اپنی غلطیاں یاد آتی ہیں، اور پھر انسان توبہ استغفار کرنے لگتا ہے، اور اس طرح وہ گناہوں سے، بیماری گناہوں سے پاک کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ یعنی اس کے اندر ایک عاجزی آتی ہے، جب بیمار ہوتا ہے نا تو محتاجی آتی ہے، عاجزی آتی ہے، اور یہ عاجزی جو ہے یہ اس کو اللہ سے قریب کر دیتی ہے، قرب کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یعنی بیماری بعض اوقات ذہنی بیداری کا ذریعہ بنتی ہے، بیماری سبب بن جاتی ہے ذہنی بیداری کا، اور ذہنی بیداری جو ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ انسان کو حقائق نظر آنے لگے، انسان کو نفع نقصان سمجھ آنے لگے۔ اب دیکھیں مثلا بچوں کا آپ کہتے ہیں پڑھیں وہ نہیں پڑھتے، کیوں؟ ان کو شعور نہیں ہے، احساس نہیں کہ وہ کتنا بڑا اپنا نقصان کر رہے ہیں، اور اسی طرح دیگر چیزیں۔ تو جس انسان کی کہتے ہیں نا 14 طبق روشن ہو جانا، اس کی آنکھیں کھل جانا، بعض اوقات کسی کے رویے سے کوئی ایسی چیز انسان کو سمجھ میں آ جاتی ہے، انسان کو اپنے پرائے کا فرق سمجھ میں آ جاتا ہے، انسان کو کسی مخلص اور منافق کا فرق سمجھ میں آ جاتا ہے، یہ سب ذہنی بیداری سے ہی ہوتا ہے۔ لیکن عموماً یہ ذہنی بیداری عام طور پہ علم سے تو ہوتی ہے، لیکن مشکل سے، تکلیف سے، بیماری سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ انسان ایک دم چکر نہ ہو جاتا ہے، میں کیا کر رہا ہوں، کیا کر رہا تھا، کیوں ہو گیا میرے ساتھ یہ، میں کہاں غلط ہوں، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں۔ تو صحت جیسی نعمت کی شکر گزاری اور قدر کرنا بڑا ضروری ہے، لیکن اگر انسان بیمار ہو تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ کا ظلم نہ سمجھے، بلکہ اپنے حق میں فائدہ مند سمجھے۔ اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو صحت کو نقصان پہنچانے میں انسان کا اپنا ہی ہاتھ ہوتا ہے، کھانا پینا غلط یا لائف سٹائل غلط یا اور کئی وجوہات بن جاتی ہیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان دعا بھی مانگے اور اس کے ساتھ اپنے اعمال پر اپنا محاسبہ بھی کرے، اپنے طریقے زندگی کو بدلے اور ہیلدی لائف سٹائل اختیار کرے، جس میں درست غذا بھی ہے، پانی کا پینا بھی ہے، ایکسرسائز بھی ہے، نیند ہے، آرام ہے، نیکی کے کام کرنا ہے، کیونکہ ہم صرف اچھا کھا کے ہی نہیں صحت مند ہو سکتے، بلکہ اب تو بہت زیادہ یہ بات آ رہی ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے، نہیں کھاتا، 15-16 گھنٹے تک کچھ نہیں کھاتا، تو اس کے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ ایسی صلاحیت پیدا کر دیتے ہیں کہ جسم ایسے خود کام کرنے لگتا ہے کہ اس کے زہریلے مادے جو ہیں وہ نکلنے لگیں۔ ڈیٹاکس کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، بیماری دور کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہمیں زیادہ کھا کے طاقت آئے گی اور بہت اچھی غذا کھا کے ہم صحت مند ہوں گے، جبکہ بعض اوقات روزہ رکھ کے بھی انسان زیادہ صحت مند ہو جاتا ہے۔ آٹوفیجی کہتے ہیں اس کو شاید، کہ انسان کی جسم کے اندر جسم کو خود کھانے لگتا